أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن لا تخضعن. احباب کرام، ایک دفعہ محبت سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے کے سلسلے میں گزشتہ کل تک ہم جو پہنچے تھے اس میں سرکار کی تجہیز، تکفین، تدفین اور امامت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئے تھے. ایک بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے. اگر کوئی بندہ یعنی کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مخلوق اللہ کی بڑائی کو اگر بیان کرنا چاہے تو وہ بڑائی کو بیان نہیں کر سکتی ہے. چنانچہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر یہ کاغذ بن جائیں، جتنے بھی درخت موجود ہیں اگر یہ قلم بن جائیں، اور بابا آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے جمع ہو جائیں، اور جتنے بھی فرشتوں کی مخلوقات اور جنات ہیں سارے جمع ہو جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں وہ سارے کے سارے سیاہی میں تبدیل ہو جائیں، اور اللہ کی بڑائی کو ایک ساتھ لوگ لکھنا شروع کریں، تو یہ سمندر بھی ختم ہو سکتے ہیں، کاغذ بھی ختم ہو سکتے ہیں، قلم بھی ختم ہو سکتے ہیں، پر اللہ رب العالمین کی بڑائی پوری نہیں ہو سکتی. اور جب اللہ تعالیٰ کے معاملات اس طرح ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا معاملہ ہے وہ بھی کچھ یوں ہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پر 1400 سال سے لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، پر آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے سرکار کی مکمل سیرت کو بیان کر دیا یا مکمل سیرت کو لکھ دیا. اسی بنیاد پر 1400 سالہ تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی لکھاری آئے ہیں یا جتنے بھی بیان کرنے والے آئے ہیں انہوں نے سرکار کی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. کسی نے سرکار کی نبوت سے پہلے والی زندگی کو اپنا موضوع بنایا ہے لکھنے کے اندر اور بیان کرنے کے اندر. کسی نے سرکار کی نبوت کے بعد مکی زندگی کو، کسی نے مدنی زندگی کو، کسی نے حضور کے غزوات کو، کسی نے حضور کے اخلاق کو. ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے سرکار کے اپنا اخلاق میں سے یا ان کی سیرت میں سے عنوان کو لیا ہے اور اپنی پوری کی پوری زندگی اسی کے اندر لگا دی ہے. اردو کے اندر اگر جو کتابیں دیکھی جائیں تو فقط سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 650 کے لگ بھگ کتابیں لکھی گئی ہیں. چنانچہ 650 جب کتابیں ہیں تو وہ 650 کتابوں کا پڑھنا نہ کسی ایک انسان کے بس میں ہے اور نہ ہی کسی خطیب کے بس میں ہے ان کو بیان کیا جا سکے. البتہ جو آپ کے سامنے یہ پچھلے 47 دروس کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں تو ان میں نے 3 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. اگر ان باتوں کے حوالے سے کوئی بات اگر آپ کو درکار ہو ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. یہ سیرت کا اتمام نہیں ہے، یہ سیرت کا ایک اجمالی خاکہ ہے. میں نے ابتدا کے اندر یہ ترتیب قائم رکھی تھی کہ ترتیب کے ساتھ بہی انداز چلا جائے کہ کون سے سال میں کون سا واقعہ ترتیب کے ساتھ بیان ہو جائے، ایک اجمالی خاکہ دماغ میں آ جائے گا. کل کو اگر اللہ نے چاہا مطالعہ کرنے کی، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اپنے مطالعے کے ذریعے سے اپنے علم کے اندر مزید اضافہ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ چونکہ سرکار کی مبارک زندگی کے چیدہ حالات آپ کے سامنے بیان ہوئے، اب سرکار کی ازواج کے متعلق آج کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا اور نہ ہی اپنی کسی بیٹی کا نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا. جب بھی نکاح کیا ہے جبرائیل امین نے آ کر مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا ہے تو میں نے اپنا اور اپنی بچیوں کا نکاح کروایا ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے ہیں. سرکار کے 11 نکاح اور 2 ازواج کا سرکار کی زندگی میں چلے جانا اور باقی 9 ازواج کا وفات کے آخری لمحات تک رہنا یہ ہم سب کو معلوم ہے. اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے سرکار نے شادیاں اتنی کیوں کی ہیں. ایک عام مسلمان کے لیے قرآن کا حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
کہ نکاح کے اندر جو ہے اگر تمہیں طاقت ہے تو 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ ایک مسلمان ایک وقت میں اپنے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ اگر مزید کرنی ہے تو پہلے 4 میں سے کسی ایک کو فارغ کرنا پڑے گا۔ ایٹ اے ٹائم ایک وقت کے اندر کوئی بھی مسلمان 4 سے اوپر شادیاں یا 4 سے اوپر بیویاں نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ ایک وقت میں سرکار کے نکاح کے اندر جو ہے آخری وقت میں 9 بیویاں موجود تھیں، بیچ میں 2 کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، عام انسان بھلے میں ہوں یا آپ ہوں یا پوری دنیا بھر کے جتنے بھی انسان ہیں، ان کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ان کی شادیاں جو ہوتی ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن سرکار کی پوری زندگی یا پوری 11 کی 11 ازواج مطہرات اور سرکار کی شادیوں کے حالات پر اگر نظر دوڑائی جائے تو سرکار کی کوئی ایک شادی بھی وہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ عرب کا دستور تھا۔ اس زمانے کے اندر عرب میں جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور رہا ہے کہ جہاں پر بہن بیٹی کا رشتہ دے دیتے تھے تو وہاں پر دشمنی کو ختم کر دیتے تھے۔ چنانچہ ابو سفیان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ مکہ کے سردار تھے، بدر کا مارکا ہوا ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے، احد کے میدان میں آئے ہیں تو سردار بن کر ابو سفیان آئے ہیں، اور آگے چل کر غزوہ خندق میں 10,000 بندوں کو مدینہ پر چڑھانے کے لیے لائے ہیں، تو ابو سفیان ہی لیڈر تھے ان کے۔ لیکن جب سرکار کی شادی حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے ہوتی ہے، ابو سفیان اعلان کرتے ہیں کہ اب محمد کی ناک کو کوئی بھی نیچا نہیں کر سکتا، اب تو وہ ہمارا داماد بن چکا ہے۔ حضرت ام سلمہ سے سرکار کا نکاح ہوتا ہے، یہ اپنا بنو مخزوم قبیلے سے تھی، ابو جہل والا جو قبیلہ ہے۔ ابو جہل تو بدبخت مارا گیا، لیکن خالد ابن ولید اسی خاندان کے ہیں۔ ام سلمہ کے ایمان قبول اپنا سرکار کی زوجیت میں آ جانے کے بعد خالد ابن ولید کبھی بھی براہ راست سرکار کے سامنے نہیں آئے، اور ان کی جو قوت اور طاقت تھی وہ اسلام کے مقابلے میں سست پڑ جاتی ہے، اور پھر اپنی مرضی اور رضامندی سے بغیر گرفتاری دیے، بغیر کسی کے ان کے اوپر قابو پائے، وہ خود سرکار کی بارگاہ کے اندر آ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں، ان شادیوں کے پیچھے جو بنیادی نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا تاکہ جو مخالفت کا جو دور ہے اس مخالفت کے زور کو توڑا جائے اور اللہ کے دین کی دعوت کو آگے پھیلایا جائے۔ چنانچہ اس حکم کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی شادی فرمائی ہے وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمائی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بی بی خدیجہ کی دلی تمنا موجود تھی کہ میری شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ اس کی بنیادی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ بی بی خدیجہ چونکہ مکہ مکرمہ میں رہتی تھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، یہ تجارت پیشہ خاتون تھیں، ارد گرد کے دور دراز کے علاقوں میں ان کا تجارتی سامان جایا کرتا تھا۔ مکہ کے اندر سرکار کا جب شہرہ ہوا اور ہر بندے کی زبان پر سرکار کے متعلق امین اور صادق کے الفاظ سننے کو ملے، اس کی بنیاد پر حضرت خدیجہ کے دل میں سرکار کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ کی شان ایسا ہوا کہ ایک عید کا دن تھا، جیسے جاہلیت کے زمانے میں عید ہوا کرتی تھی، عورتوں کا اجتماع تھا، اسی اجتماع کے اندر ایک وہاں سے کاہن آتا ہے اور کاہن آ کر کہتا ہے اے قریش کی عورتوں، ایک میری بات ذرا غور سے سن لو۔ تو ساری عورتوں نے کان لگائے تو وہ کاہن کہنے لگا کہ تمہارے مکہ کے اندر ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اگر تم میں سے کسی کی اگر اللہ تعالیٰ مقدر کرے اس کی بیوی بن جانا۔ چنانچہ ساری عورتوں نے پتھر اٹھا کر مارے کاہن کو، بی بی خدیجہ نے نہیں مارے۔ یہ واقعہ پہلے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار کی 25 سال کی عمر جب ہوتی ہے، تجارت کی غرض سے جب وہاں پر میسرہ کے ساتھ سرکار تشریف لے کر جاتے ہیں تو پھر بی بی خدیجہ جب وہاں کے حالات سنتی ہیں، نستورہ راہب نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، وہ سارے واقعات جب سنتی ہیں تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا خود بذات خود سرکار کے لیے نکاح کا پیغام بھجواتی ہے نفیسہ بنت منیبہ کے ہاتھ۔ چنانچہ سرکار کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے چچا تھے، وہ نکاح کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ سرکار کی عمر مبارک 25 سال اور بی بی کی عمر مبارک 40 سال۔ بی بی کے پہلے 2 شوہر گزر چکے تھے اور ایک کا انتقال ہو گیا تھا تو دوسرے کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ پہلے والی شوہر سے جو اولاد تھی ان میں سے ایک کا نام ہند تھا اور ایک کا نام حالہ تھا۔ ابو حالہ ان کے پہلے شوہر، ابو حالہ بن زرارہ تمیمی ان کا نام تھا۔
ہند اور حالہ یہ دونوں مسلمان ہوتے ہیں، پھر دوسرے سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کا بھی کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، ان سے فقط ایک لڑکی ہوتی ہے، وہ بھی مسلمان ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد سرکار کے نکاح میں آ جاتی ہیں۔ سرکار سے نکاح ہوتا ہے، خطبہ نکاح ابو طالب پڑھتے ہیں، پیغمبر کی تعریف میں خطبہ جو ہے وہ ورقہ ابن نوفل پڑھتے ہیں، 500 درہم مہر مقرر ہوتا ہے، ولیمے کے طور پر بیوی ایک گائے کٹوا کر لوگوں کے اندر تقسیم فرماتی ہیں۔ جب نکاح وغیرہ سب کچھ ہو گیا، رخصتی ہو گئی، ایک دن کا واقعہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اٹھی اور سرکار کے ساتھ چمٹ گئیں، اور چمٹ جانے کے بعد کہنے لگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میری اس سے غرض اور کوئی نہیں، مطلب جو نکاح میں نے کیا ہے اس سے مقصد اور کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو کچھ میں نے باتیں لوگوں سے سنی ہیں، ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، اگر آپ ہی وہ نبی بن جائیں تو نبوت کے ملنے کے بعد میرا حق بھولیے گا مت، اور اپنے اللہ سے میرے حق میں دعا کر دیجئے گا، اور اگر آپ وہ نبی نہ ہوئے تو پھر تو خیر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہی وہ ہوا جن کے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں تو یاد رکھیے کہ میں مرتے دم تک تمہارا احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گا، اور اگر میں نہ ہوا تو جس ذات کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہی ہو وہ تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شادی کے 15 سال کے بعد نبوت عطا ہو جاتی ہے اور بیوی کی تمنا پوری ہو جاتی ہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وہ مقام ہے جو کائنات کے اندر کسی عورت کو نہیں ملا ہے۔ چنانچہ ایک دن یہ کھانا مطلب ہانڈیا سے ڈال رہی تھی پیالے کے اندر، اب وہ پیالے کے اندر ڈال کر سرکار کے لیے لا رہی تھیں۔ اب حضرت جبرائیل امین کی تو ان کی جو اپنا جو ان کی وہ پرواز کی جو پاور ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ پلک جھپکنے میں 7ویں آسمان سے نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور کھانے کے انتظار میں تھے، بی بی کھانا لانے کے لیے پیالے میں ڈال رہی تھیں، حضور کے پاس بی بی کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین تشریف لے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ خدیجہ آ رہی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے سلام کہہ دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اللہ میاں کا سلام بھجوایا اور جبرائیل امین کا بھی سلام پہنچایا۔ بی بی خدیجہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو خود قدوس ہیں اور خود سلام ہیں، اللہ کو سلام بھیجنے کا کیا مطلب؟ البتہ جبرائیل آپ پر بھی سلامتیں ہوں، یا رسول اللہ آپ پر بھی سلامتیں ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور جو سن رہا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں سوائے شیطان کے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب تک حیات رہیں سرکار نے ان پر کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سرکار کی ساری اولاد ازواج کے اعتبار سے بی بی ہی کے بطن سے ہوئی ہیں۔ چنانچہ سرکار کی پہلی اولاد جو ہوئی ہے، جب نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں، 28 سال کی عمر میں سرکار کے پہلے بیٹے حضرت قاسم پیدا ہوتے ہیں، 30 سال کی عمر میں سرکار کی پہلی بیٹی حضرت زینب پیدا ہوتی ہیں، 32 سال کی عمر میں رقیہ پیدا ہوتی ہیں، اور 33 یا 34 سال میں ام کلثوم پیدا ہوتی ہیں، اور 35 سال کی عمر کے اندر بی بی فاطمہ پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 36 یا 37 کے اندر حضرت عبداللہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر 61 سال کی عمر کے اندر جا کر سرکار کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوتے ہیں۔ خیر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ سرکار کی پہلی بیگم ہے، جب تک زندہ رہی سرکار نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جب تک سرکار زندہ رہے ایک لمحے کے لیے بھی بی بی خدیجہ الکبریٰ کو کبھی بھی دل اور دماغ سے دور نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ مدینہ پہنچ جانے کے بعد بھی جب کبھی کوئی سرکار کوئی مطلب یعنی دعوت کر دے، کوئی قربانی وغیرہ کا عمل کرتے، سرکار ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پر کھانا بھجوایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس بوڑھیا کی باتیں بار بار کیوں کرتے رہتے ہیں، وہ نہ حسن و جمال کے اعتبار سے ہم سے بڑھ کر تھی نہ کسی اور اعتبار سے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ یہ بات نہ کریں، جس وقت مجھے سب نے جھٹلایا مجھے خدیجہ نے گلے سے لگایا تھا، آپ لوگوں نے تو مجھے تب مانا ہے نا جب میں نبی بن گیا۔ 25 سال کی عمر میں سرکار خود ابو طالب کی کفالت میں تھے، غربت کی حالت میں تھے، اس وقت سرکار کو پہچاننے والی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ اسی بنیاد پر علماء نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے کل کائنات کے اندر یعنی امت محمدیہ کے اندر اگر عورتوں کی فضیلت کا دیکھا جائے تو پہلا نمبر بی بی خدیجہ الکبریٰ کا آتا ہے، اور دوسرا نمبر جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا کا آتا ہے، اور تیسرا نمبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا آتا ہے۔ اور اگر کل جہاں کی اگر خواتین کو دیکھا جائے تو سب سے پہلا نمبر حضرت عیسیٰ کی والدہ مائی مریم کا آتا ہے، اور دوسرا نمبر بی بی خدیجہ الکبریٰ کا آتا ہے، اور تیسرا نمبر میرا خیال ہے اپنا پتہ نہیں کس کا آتا ہے،
اور چوتھا نمبر جو ہے وہ آسیہ کا آتا ہے، اپنا نہیں انا للہ، پہلا نمبر آتا ہے اپنا کیا نام ہے اس کا، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا آتا ہے، دوسرا نمبر بی بی خدیجہ کا آتا ہے، تیسرا نمبر بی بی فاطمہ کا آتا ہے، اور چوتھا نمبر فرعون کی بیوی آسیہ امرات فرعون کا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا تھا۔ چنانچہ سرکار کی عمر جب 50 سال ہوتی ہے، بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کی بنیاد پر سرکار پریشانی تھی، گھر پر بچے تھے، تو خولہ بنت حکیم نامی ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا سرکار پریشانی ہے، فرمایا گھر میں خدیجہ نہیں ہے اور بال بچوں کی پریشانی ہے۔ اب تو خولہ بنت حکیم نے کہا اگر آپ کہیں تو کہیں رشتے کی بات چلا دوں؟ سرکار نے فرمایا بالکل چلائیں، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ تو پھر پوچھا کہ کہاں چلائیں گی؟ تو انہوں نے کہا حضرت اگر آپ ہماری لڑکی سے کرنا چاہیں تو آپ کے محبوب ترین صحابی ابو بکر کی بیٹی عائشہ موجود ہے، اور اگر بیوہ سے کرنا چاہیں تو سودا بنت زمعہ آپ پر ایمان لانے والی، آپ پر اتباع کرنے والی موجود ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دونوں جگہ پیغام بھجوا دیا جائے۔ اب حضرت خولہ بنت حکیم کہتی ہیں میں سودا بنت زمعہ کے پاس گئی اور جا کر میں نے سرکار کے متعلق کہا، انہوں نے کہا مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، البتہ میرے والد سے جا کر آپ معلومات لے لیں، ان سے اجازت لے لیں۔ سودا بنت زمعہ کہتی ہیں سودا بنت زمعہ نے خولہ بنت حکیم سے کہا میرے والد ابھی تک مشرک ہیں، ان کو جا کر السلام علیکم مت کرنا ورنہ بات نہیں ہوگی، ان کو جا کر جاہلیت والا سلام کرنا، انعم صباحا یعنی صبح تمہاری اچھی ہو، دعا ان کو دینا۔ چنانچہ خولہ بنت حکیم کہتی ہیں میں نے جا کر ان کے والد سے کہا، انہوں نے کہا کس غرض سے آنا ہوا؟ کہا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کا رشتہ لے کر آئی ہوں آپ کی بیٹی کے لیے۔ تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، سودا سے اجازت لے لو۔ سودا سے اجازت لی تو وہ بھی راضی ہو گئی، تو سرکار کا دوسرا نکاح سودا بنت زمعہ سے ہو جاتا ہے۔ اب خولہ بنت حکیم یہاں سے اٹھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں عائشہ کا رشتہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا جبیر ابن عدی نامی جو سردار تھے، انہوں نے اپنے بیٹے مطعم بن عدی جو سردار تھے، انہوں نے اپنے بیٹے جبیر کے لیے عائشہ کا ہاتھ مانگا ہے، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، میں پہلے جا کر معلوم کر لیتا ہوں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ یہاں سے اٹھ کر وہاں پر چلے جاتے ہیں ان کے گھر پر، اور جا کر کہا بھائی وہ رشتے کے حوالے سے بات بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تو وہ جو مطعم بن عدی تھا ان کی جو بیگم تھی، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی بیٹی سے رشتہ کرنے کی وجہ سے ہمارا بیٹا بے دین نہ ہو جائے، مطلب اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان نہ ہو جائے، ہماری طرف سے تو انکاری سمجھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں اور خولہ بنت حکیم سے کہتے ہیں سرکار سے کہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں آ جائیں، رشتہ تیار ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ بی بی کی عمر مبارک تھی 6 سال، نکاح ہوتا ہے اور 3 سال کے بعد ہجرت کے 1 سال 8 مہینے کے بعد یا 7 مہینے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر رخصتی ہوتی ہے۔ یہ سرکار کی بہت زیادہ محبوب بیوی تھی۔ میں نے آپ کو شروع میں روایت سنائی تھی، اس میں سرکار نے فرمایا تھا میں نے کسی بھی اپنی بیٹی کا اپنا نکاح نہیں کیا جب تک کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل نے مجھے آ کر بتایا نہ ہو۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو نکاح والا معاملہ ہے، سرکار نے فرمایا تھا کہ ان کے نکاح سے پہلے 3 دن تک متواتر جبرائیل امین مجھے خواب کے اندر ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر لپٹی ہوئی لا کر دکھاتے تھے کہ حضور یہ آپ کی بیوی ہے، حضور یہ آپ کی بیوی ہے، اور اس کے بعد سرکار نے ان سے نکاح فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اپنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 6 سال تھی، نکاح ہوا، 9 سال تھی رخصتی ہوئی، 18 سال تھی جب سرکار کا انتقال ہوا۔ سرکار کے بعد 48 سال تک وہ زندہ رہی اور 66 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی ہیں، ان کے شوہر کا نام حذافہ اپنا خنیس ابن حذافہ سہمی تھا، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب میری بیٹی بیوہ ہو جاتی ہیں تو میں نے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ کی بیٹی بھی آپ کی بیگم بھی انتقال کر گئی ہیں اور میری بیٹی بیوہ موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو میں رشتہ کروا دوں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، 1 دن 2 دن انتظار کیا، تیسرے دن کوئی جواب نہ دیا۔ یہاں سے مایوس ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اب 2 دن 3 دن گزرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کے انداز میں حضرت عثمان کے متعلق حضور یہ عثمان بڑے عجیب آدمی ہیں، ویسے تو بزرگ ہے ماشاءاللہ، میں نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، نہ انکار کیا نہ اقرار کیا، میں انتظار میں بیٹھا ہوں، اور ان کی بیگم کا بھی انتقال ہو چکا ہے،
تو کیا کیا جائے ان کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر غم نہ کرو، اللہ عثمان کو وہ بیوی دے گا جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی، اور تیری بیٹی کو وہ شوہر دے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد سرکار نے حضرت عمر کے حضرت حفصہ کے لیے رشتہ بھجوایا۔ چنانچہ جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ ہو گیا تو گویا کہ حضرت حفصہ کو حضرت عثمان سے بہتر سرکار مل جاتے ہیں، اور آگے چل کر حضرت عثمان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم مل جاتی ہیں۔ اس طریقے سے ان سے نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا زینب بنت خزیمہ سے، ام المساکین ان کا لقب تھا، اور یہ سرکار کے نکاح میں آتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 3 مہینے اور بعض کہتے ہیں 8 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ ام سلمہ یہ بنو مخزوم سے ہیں، ابو جہل کا خاندان ہے، اور بہت نیک زاہد عابد خاتون جن کے شوہر کا نام ابو سلمہ تھا۔ ابو سلمہ ان کے شوہر تھے، اور پورے مکہ کے اندر ان کی جوڑی بڑی مشہور تھی۔ ان سے زیادہ آپس میں محبت کرنے والے میاں بیوی کوئی اور نہیں ہیں۔ چنانچہ اس محبت کی بنیاد پر لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت ان کو پہنچی کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اس کے بعد دعا کرے اللہ تعالیٰ سے خدایا میری اس مصیبت پر مجھے صبر دے اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل دے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں سوچا کرتی تھی کہ چلو میں یہ پڑھ تو رہی ہوں لیکن ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے ملے گا کوئی نہیں، لیکن عدت گزارتی ہیں، اور عدت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آ جاتا ہے۔ ابو سلمہ سے کروڑ درجے بہتر سرکار کا رشتہ ان کو مل جاتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جاحش سے نکاح فرمایا۔ یہ سرکار کی پھوپھی ذات بہن بھی ہیں، یہ سرکار کی پھوپھی ذات بہن بھی ہیں۔ پہلے یہ حضرت زید کے نکاح میں تھی۔ اصل میں حضرت زید جو تھے وہ سرکار کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے نکاح میں تھی، تو گویا کہ عرب کے دستور کے مطابق یہ سرکار کی بہو ہیں، سرکار کی بہو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسم بد کو ختم کرنا تھا، اس کے لیے حالات ایسے پیدا ہوئے، حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے حضرت زینب کا نکاح، حضرت زینب کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا حضرت زید ہی کے ہاتھ کہ جاؤ زینب سے کہو کہ تمہیں محمد الرسول اللہ اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں۔ اب حضرت زید اور حضرت زینب دونوں میاں بیوی تھے نا، اب جو طلاق ہوئی ہے تو کسی عداوت کی بنیاد پر ہوئی ہوگی۔ اب اللہ کے نبی کا حکم تھا، چنانچہ حضرت زید گئے دروازے پر منہ اس طرف کر کے کھڑے ہوئے اور فوراً کہا کہ اللہ کے نبی نے پیغام نکاح بھجوایا ہے۔ حضرت زینب نے کہا میں جب تک اللہ سے مشورہ نہ کر لوں اس وقت تک میں کوئی جواب نہیں دوں گی۔ یہ یہاں سے وہاں پہنچتے ہیں، اوپر سے اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اے محمد ہم نے زینب سے آپ کا نکاح آسمانوں کے اوپر کر دیا۔ بات میں آ گئی۔ ادھر سے سرکار چلے جاتے ہیں۔ سرکار کی عادت تو نہیں تھی کہ کسی کے یہاں اجازت کے بغیر جائیں، لیکن اپنے گھر پر تو انسان جا سکتا ہے۔ اب حضرت زینب استخارے میں لگی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی اندر تشریف لائے دیکھا کہ حضور نے نہ کوئی دروازہ نوک کیا نہ کوئی آواز وغیرہ ماری، ڈائریکٹ اندر آ گئے، تو وہ بڑی حیران ہوئی۔ سرکار نے پہلی بات پوچھی نام کیا ہے آپ کا؟ کہا کہ برہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا برہ سے بہتر ہے تم نام تبدیل کر کے زینب رکھ لو، اور پھر وہ آیات کریمہ جو قرآن کریم کی تھی وہ آ کر سنائی، تو گویا کہ آسمانوں پر ان کا نکاح ہوا۔ اسی بنیاد پر حضرت زینب اپنی دیگر ازواج مطہرات سے کہا کرتی تھی کہ کچھ چیزوں میں مجھے خصوصیت حاصل ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے تم سب کا نکاح زمین پر ہوا ہے اور میرا نکاح آسمان پر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا تھا۔ قبیلہ بنو خزاعہ کی شاخ بنو المصطلق کے سردار کی بیٹی تھی، وہ واقعہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ اس کے بعد ام حبیبہ سے سرکار کا نکاح ہوا ہے، یہ 9واں نکاح ہے سرکار کا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور ان کا نکاح سرکار سے نجاشی جو شاہ حبشہ تھا اللہ کے نبی کے حکم پر کروایا اور پھر وہاں سے بھجوایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار کا نکاح جو ہے حضرت صفیہ سے ہوتا ہے جو یہودیوں کا سردار تھا، حیی ابن اخطب، ان کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا ہے۔ اور اس کے بعد سرکار کا جو آخری نکاح ہے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ تو سرکار کی یہ 11 ازواج مطہرات تھیں۔ 2 کا انتقال سرکار کی اپنا زندگی میں ہوا، بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا تو خود سرکار
قبر کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں. چونکہ جنازے کا حکم نہیں آیا تھا اس وجہ سے بغیر جنازے کے تدفین ہوئی. اور زینب بنت خزیمہ کا انتقال سرکار کی زندگی میں ہوا, مدینہ منورہ کے اندر ہوا, جنازے کا حکم تھا, باقاعدہ جنازہ اس کا پڑھا گیا. تو یہ سرکار کی 9 بیویاں حضور کے انتقال کے بعد باقی بچ جاتی ہیں, اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا. در حقیقت مردوں کے لیے تو سرکار موجود تھے, لیکن عورتوں کو تو تعلیم پہنچانی تھی. تو اللہ کے نبی کی جو 11 بیویوں میں سے 9 باقی بچ گئی, وہ 9 کمرے در حقیقت وہ 9 بنات کے مدارس تھے جن میں سرکار ان کی تربیت کرتے تھے, اور وہ چل کر پھر آگے تربیت کرتی تھیں. چنانچہ ان کی تربیت ہی کی بنیاد پر عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر آ جاتے ہیں. اب ایک مثال کے طور پر ماہواری کے مسائل ہیں, ولادت کے مسائل ہیں, دودھ کے مسائل ہیں, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو عورتوں سے متعلق ہیں. اگر حضور کی اتنی بیگمات نہ ہوتی تو شاید امت تک یہ مسائل صحیح معنوں میں نہ پہنچ سکتے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ 11 ازواج مطہرات تھیں. اب کل انشاءاللہ الرحمن سرکار کی اولاد کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی. اللہ پاک اجمعین برحمتہ.